پورے ملک کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مہنگائی میں کمی ہوئی ہے تو جواب آتا ہے نہ بھیا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق یعنی جو اعتبار شمار ہیں اگر ہم اس کی بات کریں، اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپلائی نہیں ہو رہے کیونکہ حقائق کچھ اور ہیں۔ تو سوال ہے کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا یہ جو ادارہ شماریات سٹیٹس دیتا ہے اس کا واقعی کو رزلٹ نظر آتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں سپلائی چین ایکسپرٹ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر۔ سر ابھی ہم ادارہ شماریات کی سٹیٹس سے متعلق بات کریں۔ سر میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں سر کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شمار دیتا ہے سر وہ ہوتے ہیں جو آن پیپر ہوتے ہیں، یعنی کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کو دیکھ لیا، ہر جگہ نرخ نامے کو دیکھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آن گراؤنڈ تو ایسا سر ہوتا ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی وہ پیپر کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ دیکھیں، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ جو ان کا دعویٰ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، کتنی کم ہوئی ہے، ٹھیک ایک بات۔ دوسرا، کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فوڈ انفلیشن کم ہوا ہے، جبکہ جو سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کی پرائسز میں 0.8% اضافہ ہوا ہے۔ صرف سلسلہ یہ ہے کہ اضافے کی جو قدر ہے وہ اس کا جو ریٹ آف انکریز ہے وہ پچھلے مہینے سے کم ہے۔ پچھلے مہینے 1.2% اضافہ ہوا تھا، اس مہینے 0.8% اضافہ ہوا ہے۔ تو سی پی آئی جو اوور آل پرائسز ہیں اس میں تو اضافہ ہوا ہے۔ فوڈ کیا انفلیشن کی جو بات ہے جہاں تک اس میں کوئی 0.56% کی کمی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1-1.5 روپے 2 روپے کی کمی ہوگی، جس کو ہیڈ لائنز بنا کے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو یعنی عوام کو تھوڑی سی اچھی خبر سناتے ہیں۔ اچھا، عوام کی ہم بات کریں تو ذرا عوام کیا کہہ رہی ہے وہ پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں، عوامی رائے جانتے ہیں۔ روز تو روز 2 روپے 3 روپے بڑھتے جا رہے، روز تو روز بڑھتے جا رہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کا زور تھوڑا کم کرے تاکہ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے۔ ابھی نہیں ہوئی، آلو 120 روپے کلو مل رہے ہیں، چینی جڑی ہے وہ 120 سے اوپر ہو گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دالوں، مرغیوں اور ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی انتہائی پریشان ہے۔ کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، سب جھوٹ بولتی ہے حکومت ہماری، کوئی سستی نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہے گا، خواہ غریب آ خواہ امیر آ، ہر طبقے دا بندہ رو رہا مہنگائی دے وچ۔ بیٹا انی کا مہنگائی ہے کہ اسی اپنی روٹی لے کے نہیں پوری کر سکتے۔ آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے وعدوں کے مطابق چلتے تو آپ لوگوں نے تو غریبوں کا جینا تک مشکل کر دیا ہوا ہے۔ وہ جو زیادہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے باقی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، چیزیں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول نہیں ہے۔ اگر روٹی پوری ہوتی ہے تو کپڑے نہیں پہنا سکتا، کپڑوں کا بندوبست کرتا ہے تو وہ تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ کہاں مہنگائی کم ہو گئی سر؟ بالکل جھوٹ ہے، کوئی چیز سستی نہیں۔ یہ آ کے ایوانوں سے نکل کے ایک محلوں سے نکل کر چیزیں خرید کر دکھائیں ہمیں اور ہمیں کہیں کہ یہ 120 والی چیز 60 روپے مل رہی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ نہیں، بڑھ ہی رہی ہے، کم تو نہیں ہو رہی۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اب ایک بندہ ہے اس کو ٹوٹی پھوٹی چیز ملی ہے، اسے کچھ ٹائم لگے گا پھر تاکہ اس میں نکھار پیدا کر سکے۔ ابھی تک تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، کچھ بھی جرمن جو نہیں ہو رہا۔ نہیں، ہمیں تو کوئی ایسی خاص کمی نظر نہیں آئی کسی قسم میں، جو پروڈکٹس ہم عام یوز کر رہے ہیں۔ غریب آدمی کھانے سے پریشان ہو گیا، ایک ٹائم کا کھانا کھا لے، 3 ٹائم بھوکا، 2 ٹائم بھوکا رہے۔ کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، پیٹرول وہیں کا وہیں کھڑا کیا ہوا ہے، ڈیزل انہوں نے 5 روپے بڑھا دیا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ سبزیاں دیکھیں کہاں پہ چلے گئی ہیں۔ جی کوئی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، انتظامیہ غلط کہہ رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ کوئی بھی چیز لینے جاؤ غریب آدمی کے ہاتھ سے پہنچ سے وہ دور ہے۔ تو عوامی رائے تھی جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ 1-2 روپے کم ہوتے تو ہیڈ لائنز چلا دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اچھا عوام کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن یہ 1-2 روپے کم ہونا کہیں نہ کہیں تو عوام کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو دیتا ہی ہوگا۔ دیکھیں، 1-2 روپے کم ہونے سے شاید عوام کو اتنا فائدہ نہ ہو، پروڈیوسر کو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے، لیکن ایک شخص جو ویجیٹیبل 50 روپے کی لے رہا ہے 49 کی لے لے گا۔ اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے رورل ٹو رورل انفلیشن، یعنی کہ دیہاتوں میں انفلیشن کی شرح، اور اگر دیہات کو شہروں سے کمپیئر کریں تو دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ کیا گاؤں میں دیہات میں وہاں پہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، وہاں پہ تو چینی اور جو دوسری چیزیں پرائسز کم ہونی چاہیے،
لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں یہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بہت ساری چیزیں پروڈیوس نہیں ہوتی, تو وہ دوسرے گاؤں سے دیہاتوں سے پہلے شہر میں آتی ہیں, وہاں سے پھر ان ایریاز میں جاتی ہیں, تو ایک تو ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور پھر وہاں پہ انفورسمنٹ نہیں ہے. کسی حد تک شہروں میں 5% 6% یا لوگ ڈر کے پرائسز کو پھر بھی کم رکھتے ہیں, لیکن دیہاتوں میں نہ تو آپ کے کاروبار رجسٹرڈ ہے, نہ کسی بھی قسم کی وہاں پہ پرائس انفورسمنٹ نہیں ہے. اس لیے رورل ایریاز میں آپ جو دیکھیں, آپ کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ سبربس تھے وہ یا رورل ایریاز سے تھے, اور وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں. تو گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہوگا کہ رورل ٹو رورل جو چیزیں ہیں وہاں پہ کیا پرائسز کا لیولز ہیں, اور وہاں پہ تو بالکل بھی کسی بھی طرح سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کہ وہاں تو چیک اینڈ بیلنس بالکل ہی نہیں ہو رہا. خیر ہو تو شہروں میں بھی نہیں رہا, لیکن وہاں تو بالکل ہی نہیں ہو رہا. سر مجھے بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جنرل انفلیشن کی اور فوڈ انفلیشن کی, فار ایگزامپل کچھ فگرز اگر میں پڑھوں آپ کے سامنے, جنرل انفلیشن نومبر 20 8.3%, اکتوبر 20 میں تھی 8.9%, جولائی ٹو نومبر 20 ایوریج تھی 8.7%, اور جولائی ٹو نومبر 2019 میں تھی 10.8%. یہی بات اگر ہم فوڈ انفلیشن کی دیکھیں تو نومبر 20 میں 15.1%, اکتوبر 20 میں 16.5%, جولائی ٹو نومبر 20 رورل ایوریج 16.8%, اور جولائی ٹو نومبر 19 ایوریج تھی 14.6%. کہا جا رہا ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے یہ کلپریٹ ہے. سر اگر یہ فوڈ انفلیشن کلپریٹ ہے تو چینی کی, آٹے کی, سبزیوں کی دام اگر کم ہوتے ہیں, تھوڑے بہت کم ہوتے ہیں, تو فرق پڑے گا سر اگر فوڈ انفلیشن از دا کلپریٹ؟ اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کور انفلیشن کہتے ہیں. جب آپ کا جو نارمل پرائسز ہے اس میں سے فوڈ اور انرجی کی پرائسز نکال دیں تو جو باقی آپ کی پرائسز کا لیول بچتا ہے اس کو کور انفلیشن کہتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں اوور آل چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر تو آپ فوڈ اور انرجی کی پرائسز کو نکال کے کور انفلیشن کا لیول دیکھیں تو وہ کوئی 1% کا ڈفرینس ہوگا, تو بہت زیادہ ڈفرینس اس میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ چلیں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ٹھیک ہے فوڈ اور انرجی کی پرائسز زیادہ ہیں اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو سارے کا سارا جو سپلائی بیس ہے وہ سارے کی ساری پرائسز زیادہ ہیں. That means food inflation is not the culprit? Food inflation is one of the reason, but not the major reason. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہیں. فوڈ ہے, انرجی ہے, اس کے علاوہ جو آپ کی باقی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوئنٹ ہے. ایک اور بات, گورنمنٹ جب بھی یہ اپنے ان کو کارکردگی دکھانا ہوتی ہے تو 3 4 5 فگرز میں سے کوئی ایک اٹھا لیتے ہیں. سی پی آئی بھی ہے, کور بھی ہے, فوڈ انفلیشن بھی ہے, اور ایون انرجی انفلیشن بھی ہے. جس کی پرائسز کم ہوتی ہیں وہاں پہ دکھا دیتے ہیں. آپ کو سی پی آئی انفلیشن دیکھیں نا, جہاں بہتر پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں. ویسے یہ جو آپ نے بات کی سر یہ ہوا بھی ہے, میں آپ کے سامنے معاملہ رکھتا بھی ہوں کہ چینی کی قیمت میں مزید کمی ہوگی. تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے یہ خوشخبری سنائی ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدمات اور گنے کی بروقت کراشنگ شروع کرنے سے اب تک چینی کی ایکس مل قیمت میں اوسطاً 20 روپے فی کلو گرام تک کمی ہو چکی ہے, جبکہ آج بھی 2 روپے فی کلو گرام کمی ہے. یہ انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں اس سے آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت مزید نیچے آئے گی اور عوام کو سستے داموں دستیاب ہوگی. سر یہ 20 روپے کی بات کر رہے ہیں ایکس مل. اب وہ دن کب آئیں گے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے چینی کی کمی, یہ پرائسز کم ہوئی ہوں, لیکن اس کا فائدہ صرف مڈل مین اٹھائے گا. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رورل ایریاز میں تو انفورسمنٹ ہے ہی نہیں. آپ کے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی کسی حد تک اس کی انفورسمنٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا فائدہ بہت حد تک آپ کی عوام کو پہنچے گا. اگر واقعی چینی کی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو آگے جا کے کم ہوں گی, کیونکہ کرشنگ ہے اس سے پروڈکشن بڑھے گی, تو اور ایک نیچرل فنومینا جب سپلائی بڑھے گی تو کسی حد تک پرائسز کم ہوں گی. لیکن ڈر پھر بھی وہی کارٹلائزیشن کا جو ہے ہمیں دیکھنے میں. ایک بات بس فارمولی سر بتائیں کہ کلپریٹ کون ہے پھر؟ مڈل مین کلپریٹ ہے یا وہ کلپریٹ ہے جو کہ اس لسٹ پر عمل درآمد نہیں کراتا جو لسٹ آتی ہے؟ دونوں ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کا بھی 50% رول ہے اور پھر مڈل مین کا. اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, فارمر آپ کا پس رہا ہے. بالکل ایسے ان یہ فوڈ کی پرائسز کا, ویجیٹیبل کی پرائسز کا, شوگر کین کی پرائسز کا فارمر کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ جب ہم ساری چیزیں پھر امپورٹ کر رہے ہوں گے, اینڈ اگین اس سے بھی ڈبل ٹرپل پرائسز ہو جائیں. حالانکہ حکومت کی کوشش سر یہ ہے کہ اپنے ایکسپورٹس بڑھائے. اگر واقعی کوشش یہ ہے کہ انڈسٹریز کو سبسڈی دینے تو کچھ سبسڈی فارمرز کے لیے بھی ہونی چاہیے, کچھ ایسے مراد فارمرز کے لیے بھی ہونے چاہیے, ایسے پیکیجز لائے گی تو شاید ہم باقی پھر سے وہ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. تو کوئی کسان پیکیج یا کوئی ایگریکلچرل پالیسی, کسان پیکیج کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ نواز شریف صاحب نے
کچھ اس پہ وہ بات چیت کی تھی. تو یہ گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی ایگریکلچرل پالیسی کے معاملے میں بہت ہی ہلکا ہاتھ ہے. صرف 2 ارب 3 ارب 4 ارب ایلوکیشنز کی بات کی جاتی ہے, بٹ ان ٹرم آف دا ایگریکلچر پالیسی ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایگریکلچر پالیسی دی نہیں ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کے ساتھ آپ کی جو واٹر کنزرویشن ہے, انرجی ہے, وہ بھی جڑی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کے کوئی خاطر خواہ اسٹیپس نظر نہیں آ رہے. لیکن پالیسی دینا ضروری ہے. ہم ایک زرعی ملک ہے اور ہماری ترقی کا زیادہ جو دار و مدار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت پہ ہے, کاشتکاری پہ. بہت